لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ معزز خواہران السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع درس قرآن کریم ہے، درس نمبر 23، اور آج ہم پڑھیں گے سورہ عصر کے بارے میں، اس کے مضامین، اس کی فضیلت کے بارے میں اور اس کا ترجمہ و تفسیر۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے پہلے جو PDF آپ لوگوں کو بھیجا جا چکا ہے اس کا آپ سب آڈیو بنا کے ہمیں ضرور سینڈ کریے گا واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ، اور جو سوالات آپ لوگوں سے پوچھے جائیں ان کے جوابات بھی آپ ہمیں لکھ کر بھیجیے گا۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں سورہ والعصر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ عصر قرآن کریم کا 103واں سورہ ہے، یہ 103 نمبر پہ ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں اور 30ویں پارے کا جز ہے۔ سورہ عصر کے مضامین یہ ہیں کہ اس سورہ میں تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تمام لوگ گھاٹے میں ہیں، لیکن صرف وہ انسان جو اس خسارے سے محفوظ ہیں، جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کی۔ اور یہ 4 اصول اسلام کے اعتقادی، عملی اور انفرادی و اجتماعی پروگراموں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ فضیلت سورہ عصر کے بارے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی سورہ عصر کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 برابر حسنات اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے اور اسے عاقبت بخیر کرتا ہے، اور آخرت میں صابرین و اہل حق میں اس کو قرار دیتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اور رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس سورہ کو زمین میں دفن کی جانے والی کسی اشیاء یا کسی خزانے پر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے جب تک وہ خود اسے نہ نکالے۔ کہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ لوگ زمین میں اپنے خزانے چھپایا کرتے تھے۔ آپ سب نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ کس طریقے سے لوگ دفینہ چھپا کے رکھتے تھے۔ تو اس سورہ کو اگر دفن کی جانے والی اشیاء یا خزانے پہ پڑھ کے پھونکا جائے تو وہ محفوظ رہتا ہے، اور جب تک کہ خود دفن کرنے والا اس کو نہیں نکالے گا تب تک وہ نہیں نکلے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورہ عصر کو مستحب نمازوں میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اسے اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اور مسکرانے کے سبب اس کے دانت نظر آ رہے ہوں گے اور آنکھیں خوشی سے روشن ہوں گی، یہاں تک کہ وہ بہشت میں داخل ہو جائیں۔ اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف نظر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ والعصر، قسم ہے عہد حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح یعنی کہ نیک عمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت اور نصیحت کرتے ہیں۔ عصر کے معنی اسلام آنے اور حق کے باطل پر چھا جانے کا زمانہ ہے۔ بعض نے نماز عصر کا وقت مراد لیا ہے، بعض نے عصر سے مراد دن کا آخری حصہ یعنی کہ وقت عصر لیا ہے، جو کہ تدبیر رب کا وقت ہے اور دن کی بادشاہت کے ختم ہونے کا وقت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عصر سے مراد حضرت قائم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ نقصان سے کیا مراد ہے؟ مطلقاً نقصان کے معنی میں ہے، نقصان کے معنی میں ہے، چاہے وہ نقصان مالی ہو یا نقصان جانی ہو یا نقصان ایمانی ہو یا نقصان عقلی ہو یا نقصان مقامی ہو، نقصان سلامتی ہو۔ کہ نقصان ہی کہ چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو یا جان کے اعتبار سے نقصان ہو یا ایمان کے اعتبار سے نقصان ہو یا عقل کے اعتبار سے نقصان ہو،
تو نقصان نقصان ہی ہے، یعنی ہر طرح کا نقصان مراد لیا گیا ہے خسارے سے۔ نقصان سے محفوظ کون ہیں؟ وہ لوگ نقصان یا خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے عمل صالح کیا ہے، نیک عمل کرتے ہیں۔ اور یہاں ایمان کامل یعنی تمام اصول دین پر ایمان رکھنا، کہ جو بھی دین اصول دین بتائے گئے ہیں کہ توحید، عدل، نبوت اور امامت اور قیامت، ان سب پہ ایمان رکھنا، اور صحیح عمل یعنی کہ فروع دین پر عمل کرنا۔ فروع دین آپ سب کو پتہ ہے کہ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد وغیرہ آتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو صبر اور حق کی وصیت اور نصیحت کرتے رہنا۔ یہ 4 صفات جن کے اندر ہیں وہ قرآن کی نگاہ میں گھاٹے اور نقصان اور خسارے میں نہیں ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے، اور جو اپنے نفس سے غافل رہتا ہے وہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ جو خوف الہی رکھتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اور جو عبرت لیتا ہے وہ آگاہی حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی کہ انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے نفس کے بارے میں حساب کتاب رکھنا چاہیے، اور خوف الہی کو اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ ڈرنا ہے تو خدا سے انسان ڈرے، اور دنیا میں چیزوں کو دیکھ کے ان سے عبرت حاصل کرنا اور آگاہی حاصل کر لیتا ہے وہ انسان جو خوف الہی اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اعمال صالحہ کون سے اعمال ہیں؟ ان کی اقسام یہ ہیں کہ وہ جو حقوق اللہ شمار ہوتے ہیں، اور وہ جو حقوق العباد ہوتے ہیں۔ تو حقوق العباد کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ حقوق والدین آتا ہے، حقوق زوجہ ہے، حقوق اولاد ہے، حقوق استاد ہے، حقوق شاگرد ہے، حقوق ہمسایہ ہے، حقوق سلطان عادل ہیں، حقوق رعایا ہے، حقوق غلام، حقوق حیوانات۔ یعنی کہ اللہ نے ہر طرح کے حقوق کو اسلام میں محفوظ کر دیا ہے، اور جو ان حقائق کا پاسدار ہوگا، جو ان حقائق کو ادا کرے گا، تو وہ پروردگار کی نگاہ میں خسارے سے بچ جائے گا، پروردگار عالم اسے محفوظ کر لے گا، اور وہ خدا کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ کہ انسان اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرے، اولاد کے حقوق کو ادا کرے، ہمسایہ کے حقوق کو ادا کرے، اپنی زوجہ کے حقوق کو ادا کرے، شاگرد اپنے استاد کا حق ادا کرے، استاد اپنے شاگرد کا حق ادا کرے، اور جو بادشاہ عادل ہیں وہ رعایا کا حق ادا کرے، رعایا اپنا حق ادا کرے، جو غلاموں کے حقوق ہیں، حیوانات کے حقوق ہیں، ان سب حقوق کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ اس درس کی آڈیو بنائیں اور ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر اپنی آڈیو بھیجیں، اور درس کے درمیان جو سوالات کیے جائیں گے آپ لوگ اس کے جواب ہمیں لکھ کر بھیجیے گا۔ سوال نمبر 1، سورہ عصر کتنی آیتوں پر مبنی ہے؟ سوال نمبر 2، سورہ عصر کے مضامین کیا ہیں؟ سوال نمبر 3، فضیلت سورہ عصر کے بارے میں رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے بعد سوال نمبر 4، رسول خدا نے زمین میں دفن کیے ہوئے دفینے کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس سورے کو پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اور اس کی کیا فضیلت بتائی؟ اس کے بعد اس میں کن حقوق کی بات کی گئی ہے؟ جن حقوق کی بات کی گئی ہے ان کے بارے میں آپ لوگ تحریر کریں۔ یہ رہے آج کے سوالات۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔